اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے۔ بادشاہ سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی، والد سے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، استاد سے اپنے شاگردوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ اس استاد نے ان شاگردوں کو صحیح معنوں میں تعلیم دی ہے یا نہیں دی۔ اسی طرح فیکٹری کے مالک سے، جو فیکٹری میں ملازمین ہیں، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں اللہ کی عدالت میں پوچھ ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک والد اپنے بچے کو سب سے اچھا تحفہ دیتا ہے، سب سے اچھا گفٹ دیتا ہے اپنی اولاد کو، وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو، وہ جو اچھا تحفہ ہے وہ ہے اچھے آداب۔ تو اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو دنیا سے کنیکشن ہے وہ کٹ جاتا ہے، دنیا سے اس کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے اس کا تعلق ہمیشہ رہتا ہے۔ من صدقۃ جاریہ، ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہوتا ہے، وہ کوئی مسجد بنا دیتا ہے، وہ کوئی مدرسہ بنا دیتا ہے، وہ کوئی رفاعی ادارہ بنا دیتا ہے، وہ کوئی فاؤنڈیشن بنا دیتا ہے، وہ کوئی کنواں کھود دیتا ہے، تو یہ جو صدقہ ہے اس سے ہمیشہ اس کی قبر کے اندر ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس وقت تک اس کی قبر کے اندر نورانیت، اس کی قبر کے اندر روشنی پہنچتی رہے گی۔ دیکھیں رب کی کتنی مخلوق ہے، اس مخلوق میں سے انسان تو انسان، اگر کتا بھی پانی پیے گا تو پھر بھی تو یہ رب کی مخلوق ہی فائدہ اٹھا رہی ہے نا، تو اس کتے کے پانی پینے سے بھی اس کی قبر کے اندر اس کو اجر ملتا رہے گا۔ نمبر 2 پہ یہ ہے علم سکھایا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ کسی بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، کسی بچے کو عالم دین بنا، کسی بچے کی رہنمائی اچھی کی، جب تک وہ دنیا میں رہے گا دوسروں کو سکھاتا رہے گا، دوسروں کو پڑھتا اور پڑھاتا رہے گا، یہ سلسلہ بھی جب تک چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کی قبر کے اندر اس علم کی وجہ سے ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ نمبر 3 پہ یہ ہے کہ نیک اولاد جب تک اس دنیا میں ہے وہ نماز پڑھتی رہے گی، وہ عبادت کرتی رہے گی، وہ نوافل پڑھتی رہے گی، وہ تسبیحات اللہ کے حضور کرتی رہے گی، تو والدین کو اس کا اجر ملتا رہے گا، والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا انسان کو مل جانے کے بعد ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے ساتھ ساتھ اس اولاد کی تربیت اچھی کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد نہ ہو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ شادی ہو، شادی کے 2 سال بعد، 1 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال تک اولاد نہ ہو تو انسان ہر طرح ممکنہ کوشش کرتا رہتا ہے، مجھے اللہ اولاد دے دے۔ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس، کبھی ایک حکیم کے پاس، ایک کے بعد دوسرے حکیم کے پاس، کبھی ایک عامل کے پاس، ایک کے بعد دوسرے عامل کے پاس، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ۔ دیکھیں اولاد دینے میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں۔ اللہ چاہے ایک بیٹا دے، اللہ چاہے نہ دے، اللہ چاہے صرف بیٹے ہی دے، اللہ چاہے صرف بیٹیاں ہی دے، اللہ چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، لیکن اللہ سے دعا
کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ بھی دعائیں اللہ کے حضور کرتے رہتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کی بعض تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ 92 سال عمر ہے، 92، بعض میں لکھا ہوا ہے کہ 98 سال عمر ہے۔ 92 اور 98 سال کی عمر میں اللہ کے حضور رو رہے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں آئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کے پاس طرح طرح کے پھل موجود ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان پھلوں کو دیکھا اور پھلوں کو دیکھنے کے بعد کہا، مریم یہ آپ کو پھل کہاں سے ملے؟ تو مریم نے کہا، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوں، میں اللہ کی تسبیحات کرتی ہوں، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہوں، میں اللہ کے سامنے روتی ہوں، تو اللہ مجھے یہ پھل دیتے ہیں۔ تو یہ تو بے موسم پھل ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں تو مریم علیہ السلام نے کہا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تو پھل ہوں تب بھی دے دیتا ہے، اور اگر پھل کا موسم نہ ہو اللہ بے موسم پھل بھی دے دیتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ کے سامنے گر گڑائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے التجا کی، یا اللہ مجھے بھی بیٹا دے۔ یا اللہ دنیا والے کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں ظاہری اسباب نہیں ہیں، لیکن تو چاہے، تیری مرضی ہو تو تو مجھے بیٹا ضرور دے گا، تو مجھے اولاد ضرور دے گا۔ تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی جب دعائیں قبول ہوئی تو اللہ نے زکریہ کو یحییٰ علیہ السلام دیا، عظیم بیٹا دیا، اور بیٹا بھی ایسا دیا جو نبی تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نیک اولاد کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور نیک اولاد کی دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔